السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ پھر آپ جس کا بھی نام لیں گے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا۔ دوستوں، کچھ پھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ آپ جو بھی کام اس سے کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ بات مانے گا۔ یہ بات آپ جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے عمل یہ جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد وہ پورا ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی لڑکی کی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے کہ اگلا لڑکا مان نہیں رہا، یا لڑکے کے والد نہیں مان رہے، یا لڑکی کی والدہ نہیں مان رہی، مختصر یہ کہ جو بھی نہیں مان رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، گھر والوں کی زیادہ بات مانتے ہیں اور آپ کی بات کم مانتے ہیں، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی فرمان برداری کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، مرد و عورت دونوں کو لیے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بات نہیں سنتا، آپ کے والدین نہیں مان رہے، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، والدین کی تو ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے ہی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرد و عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے تو مختصراً یہ کہ جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کریں گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگا، آپ کی ہر بات مانے گا، جیسا آپ کی مرضی ہو ویسے ہی کرے گا اور آپ کا مرید ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب یا عشاء یا تہجد کے بعد کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عمل میں کر رہا ہوں تو دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور درود پاک اور اللہ تعالیٰ کے اسم اور قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوستوں، آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد صابی فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو اس کی پیروی کرتے ہوئے اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو تمام دوستوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، پھر اس کے بعد آپ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لینا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک مرتبہ پھر سے غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ کا مقصد ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب جو 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں یا قابض العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام۔ یہ تمام اسماء بہترین ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کی تعویل، تعطیل، تسبیح یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے یہ عمل کر رہا ہے تو ایسے کرے گا، آنکھیں بند ہوں اور کہے گا یا قابض۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہینا ہے، آپ نے ذہن میں ہینا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے۔ یا قابض العزیز یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا بندہ مان جائے گا۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ۔ اس کے بعد اجازت عام ہے کہ کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔